کچھ باتیں میں آپ کو تھوڑے سے عقائد کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، یہ تھوڑا اس سے ہٹ کر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے وہ 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، اور 18 ذی الحجہ کے حوالے سے ہی ایک تاریخ اور ملتی ہے غدیر کی۔ کس کی ملتی ہے؟ غدیر کی ملتی ہے۔ اور معاملہ یہ ہے، غدیر کیا ہے؟ غدیر خم۔ بعض اہل سنت میں اس دن کو عید کا دن قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ اس کو عید کا دن منانا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں عید غدیر، یہ غدیر کا دن۔ اور عید غدیر ہے کیا، یہ بھی آپ پہلے سماعت کر لیجئے۔ غدیر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں دو راستے پھوٹتے ہیں، ایک مدینے کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ یمن کی طرف جاتا ہے، ٹھیک۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر لگوائی تھی، اور منبر لگا کر کے حضور نے خطبہ دیا تھا، اور خطبے میں یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اب اس کو عید کا دن کس طور پر منایا جاتا ہے؟ یہ جو مولا کا لفظ ہے نا، اس مولا کے لفظ کو جو تشیع حضرات ہے وہ یہ کہتے ہیں مولا کا معنی یہ اولا بالتصرف ہے۔ کیا ہے؟ غور کریے گا، مولا کو اولا میں لے آتے ہیں، مولا کو کہتے ہیں یہ اولا بالتصرف۔ تصرف مطلب اختیار، ہر چیز، حاکم، پاور ہونا۔ اولا، اولا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ اس میں تفضیل کا۔ ایک ہوتا نا بگ، بگر، بگیسٹ، تو یہ جو بیچ والا ہے نا بگر، زیادہ بڑا، اسی کو عربی لینگویج میں کہتے ہیں اس میں تفضیل، زیادہ مستحق۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہتے ہیں کہ مولا کا معنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس کا معنی ہے اولا بالتصرف، یعنی حضور کے جانے کے بعد سب سے زیادہ حکومت اور خلافت کے حقدار اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے، کیونکہ اس خون کے موقع پر حضور نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ سمجھ گئے؟ یہ ان کا ٹیکنیکلی، حالانکہ آپ لغت اٹھا کر کے دیکھ لو، مولا جو ہے نا، مولا یہ مفعول کے وزن پر ہے۔ کس کے وزن پر ہے؟ مولاین۔ کس کے وزن پر ہے؟ اہل علم خاص طور سے دھیان دیجیے، آپ کے لیے ہے جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں۔ کس کے وزن پر ہے؟ مولاین کے وزن پر ہے، اور مولاین سے اس میں تفضیل اولا کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ مولاین سے آپ نکال کر کے بتا دو مجھے، مولاین سے اولا کسی بھی صورت میں آ نہیں سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مولاین یہ مفعول کا وزن ہے، مفعول، مفعلان، مفعلین، مفعلون، مفعلینا، کہیں نہیں ہے، آپ نکال کے بتا دیجئے۔ افعلو کا وزن ہے ہی نہیں، اور اولا لے رہے ہیں آپ کس معنی پر لے رہے ہیں؟ ایک لغت کا نام بتا دیں ہمیں، قاموس لے لے، المنجد لے لے، جو آپ کے دماغ میں ایک لغت کی کتاب ہمیں پیش کرے، کہیں نہیں ہے مولا کا معنی جو ہے نا اولا کے معنی میں۔ اچھا، جب مولا کا معنی لغت میں اولا نہیں آتا ہے تو دوسری طرف چپکاتے ہیں کدھر؟ حضرت حسان بن ثابت کی طرف، کہتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے مولا کو اولا کے معنی میں لیا ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو آپ حضرت حسان بن ثابت کی طرف مولا کو اولا کے معنی میں پیش کر رہے ہیں، اس کی سند پیش کرو۔ کسی کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت گناہ ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پیش کر دیا حضرت حسان بن ثابت کی طرف۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے کہ مولا کو اولا کے معنی میں لیا ہو، اولا بالتصرف کے معنی میں، ایسا کہیں نہیں۔ اور مولا کا معنی کیا ہے پھر؟ تو مولا کا معنی ہے مددگار، کہ میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے۔ تم کسی مشکل میں علی کو پکار کر کے دیکھو، علی ضرور تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو مولا کس کے معنی میں؟ مددگار کے معنی میں ہے۔ مولا کا معنی ایک دوست بھی آتا ہے، مولا کا معنی محب بھی آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دوست کا معنی لیا ہے، محبوب کا بھی معنی لیا ہے۔ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہے۔
जिस जिसका मैं मददगार हूं अली भी उसके मददगार है, जिस जिसका मैं दोस्त हूं अली भी उसके दोस्त हैं। इसको औला बित्तसर्रुफ के माने में कैसे ले लिया गया? ये उसका माना नहीं है। समझ गए बात? मफाल से अफाल कभी नहीं आएगा, इसमें तफजील का सेगा कभी नहीं आ सकता। औला बित्तसर्रुफ का माना कभी भी नहीं हो सकता है। आप इसको पॉइंट कर लीजिए, ये नुक्ता आपके सामने दे रहा हूं। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर खिलाफत नहीं देनी थी, मकसूद थी, तो फिर हजरत उमर और हजरत अबू बकर ने मुबारकबादी क्यों दी उनको? हनी मरिया, आपके लिए मुबारक हो कि आप हर मोमिन के आप मौला बन गए, तो मेरे भी मौला बन गए आप। तो क्या मैं ये सवाल करता हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक के मुबारकबाद देने से क्या खिलाफत होना साबित है क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बहुत सारे मौके पर और हजरत उमर फारूक ने बहुत सारे मौके पर हजरत अली को मुबारकबादी पेश की है। तो मुबारकबादी पेश करना ये औला बित्तसर्रुफ के माने में नहीं है। असल में है क्या? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की शहादत है, और हजरत उस्मान गनी की शहादत को ये लोग छुपाना चाहते हैं और दूसरी तारीख में साबित करना चाहते हैं। और इस दिन जो है ना, ये तारीख ये लोग मनाने की कोशिश करते हैं। इसके जिम्न में हजरत उस्मान गनी की को हकीर बताना चाहते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।